ناظرین، ڈرامہ سیریل لاڈلی کا بہت جلد اینڈ ہونے والا ہے اور آخری قسطیں جذبات سے بھرپور ہونے والی ہیں۔ اب وہ تمام راز جو برسوں سے چھپے ہوئے تھے ایک ایک کر کے سب کے سامنے آنے والے ہیں۔ نازو کو شاید لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اپنی چالاکیوں اور جذباتی باتوں سے سب کو قائل کر لے گی، مگر اب کی بار قسمت اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ وہ ایک ایسے گڑھے میں اتر چکی ہے جہاں سے واپس آنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے نازو کی اس دھمکی بھرے لہجے سے، جب وہ روحان سے کہتی ہے، اگر تمہیں اپنی بیمار ماں کی خدمت کرنی ہے تو پھر میرا اور تمہارا رشتہ یہیں ختم سمجھو۔ نازو چاہتی ہے کہ روحان اپنی ماں کو چھوڑ کر اس کے والد کی طرف سے دیے گئے گھر میں تنہا زندگی گزارے۔ وہ یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ روحان اپنی ماں کا اکلوتا سہارا ہے۔ روحان کی ماں اس وقت سب سے زیادہ اپنے بیٹے کے ساتھ کی محتاج ہے، مگر نازو کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ وہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ اگر روحان نے ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تو نہ صرف وہ خود روحان سے خلا لے لے گی بلکہ ابرش اور راحم کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی یہ دھمکیاں روحان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ روحان نہ اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہے نہ نازو کو۔ وہ دو راہوں کے بیچ پھنس چکا ہے۔ ماں اسے دلاسا دیتی ہے کہ بیٹا جیسے نازو چاہتی ہے ویسا ہی کر لو، میں خوش رہ لوں گی، مگر روحان اتنا سنگ دل نہیں۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر اپنی محبت کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس بار روحان خاموش نہیں رہتا بلکہ سیدھا اسحاق صاحب کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ اسحاق صاحب جو اپنی بیٹی کو ہمیشہ معصوم سمجھتے آئے تھے، روحان کی باتیں سن کر جیسے سکتے میں آ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ جس بیٹی کو وہ نازوں کی پلی سمجھتے تھے وہ اندر سے کتنی کٹھور دل کی نکلی۔ یہاں پر ممکن ہے کہ اسحاق صاحب اپنی بہوؤں کا موازنہ اپنی بیٹی سے کریں۔ ایک طرف ان کی بہو سندس ہے جس نے مشکل حالات میں ہمیشہ گھر والوں کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ کاروبار کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنی کار تک بیچ دی، اور دوسری طرف نازو ہے جو ذرا سی آزمائش میں شوہر اور ساس کو تنہا چھوڑ رہی ہے۔ اسحاق صاحب روحان کو تسلی دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اسحاق صاحب خود بھی نہیں جانتے بلکہ نازو بھی نہیں جانتی کہ وہ ایک ایسے بڑے طوفان میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے اب ممکن نہیں۔ وہ جو کچھ اپنے بھائیوں، خاص طور پہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ کر چکی ہے، وہ سب راز اب منظر عام پر آنے والے ہیں۔ پرویز بہت جلد بابر سے وہ تمام سچ اگلوا کر نازو کے گھر والوں کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ یہی نہیں، نازو کے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ نکلنے والا ہے، اور اپنے بھائی کی اولاد کو ختم کرنے کی سازش میں بھی نازو ہی ملوث تھی۔ دوسری جانب نازو جو اپنی بھابھی مریم کے زیور چوری کر کے بابر کو دینے جا رہی ہے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے بعد بابر ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے گا، لیکن بابر کے ارادے نازو سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ جب نازو زیورات دے کر کہتی ہے کہ لو، جو کہا تھا وہ کر دیا، اب ہمیشہ کے لیے مجھے بھول جاؤ، تو بابر کہا لگا کر کہتا ہے، بی بی جی آپ تو ناحق پریشان ہیں، ایسی ملاقاتیں تو بار بار ہونی چاہیے۔ نازو حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ بابر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بابر ہنستے ہوئے کہتا ہے، پیسے کی ضرورت مجھے ہمیشہ رہے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اپنے راز چھپانے کے لیے آپ بار بار میری مدد کرتی رہیں گی۔ یہ سن کر تو نازو کا دماغ جیسے گھوم جاتا ہے، وہ غصے میں آ کر چیخ اٹھتی ہے۔ ہوٹل میں سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن بابر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ادھر پرویز کا خاص بندہ ان دونوں کی یہ ملاقات چھپ کر ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور نازو کو اس بات کا ذرا برابر بھی علم نہیں۔ اب منظر بدلتا ہے۔ پرویز اسحاق صاحب کے گھر جا کر کہے گا، مجھے اپنی بہن مریم کا زیور چاہیے جو غائب ہو چکا ہے۔ جب اسحاق صاحب کی بیگم الماری کھول کر دیکھتی ہیں تو زیورات واقع ہی غائب ہوتے ہیں۔
اسی دوران ایک بریسلٹ جو نازو سے گرا تھا اس کی ماں کی نظر میں آ جاتا ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ رات کو نازو ان کے کمرے میں آئی تھی اور کہا تھا کہ میں بس بابا کی طبیعت دیکھنے آئی ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ماں کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ پرویز پھر وہ ویڈیو بھی دکھا دے گا جس میں نازو بابر کے ساتھ لین دین کر رہی تھی۔ جب ایک ایک کر کے نازو کے تمام گناہ گھر والوں کے سامنے آئیں گے تو ممکن ہے کہ اسحاق صاحب یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پائیں اور دل کے دورے سے دنیا چھوڑ جائیں۔ گھر کے سب افراد نازو کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ پھر پرویز عمر کو بتائے گا کہ تمہاری بہن نے میری بہن کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ تمہاری ماں اور بہن نے تمہیں سکھایا کہ بیوی کو ہمیشہ دباؤ میں رکھو، لیکن میری بہن نے تمہارے ظلم سہنے کے باوجود تمہیں چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اب عمر کو احساس ہونے لگے گا کہ وہ مریم کے ساتھ کتنا ظلم کرتا رہا ہے، اور وہی مریم جس نے اپنی اولاد بھی کھو دی اصل میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص تھی۔ عمر آخر کار مریم سے معافی مانگے گا اور وعدہ کرے گا کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ آخر میں شاید نازو کو بھی احساس ہو جائے، وہ اپنے کیے پر نادم ہو، روحان سے معافی مانگے اور واپس اس کے گھر چلی جائے۔ لیکن ناظرین، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا نازو کو اس کے کیے کی مزید سزا ملنی چاہیے؟ کیا روحان کو چاہیے کہ وہ نازو کو طلاق دے دے تاکہ نازو اس بھرے جہان میں بالکل تنہا رہ جائے، یا پھر نازو کی سچی توبہ قبول کر کے اسے معاف کر دینا بہتر ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی حقیقی زندگی میں نازو جیسی خود غرض لڑکیاں دیکھی ہیں، یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ اب ڈرامہ تو اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، کچھ ہی ایپیسوڈز باقی بچی ہیں جن میں بس یہی دکھایا جائے گا کہ نازو کی اصل شکل سب کے سامنے آنے کے بعد نازو کی بھابھیوں کی زندگی کافی حد تک بہتر ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے بھائیوں کو احساس ہو جائے گا کہ ہم اپنی بہن کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنی بیویوں کو ان کا جائز حق دے ہی نہ سکے، خاص طور پہ عمر کو، کیونکہ راحم اور ارسل کم سے کم اتنے سمجھدار تو ضرور تھے کہ اپنی ماں بہن کے کہنے کے بعد بھی ان دونوں نے اپنی بیویوں کو نہ صرف عزت دی بلکہ گھر میں ان کا صحیح مقام دلوانے کی کوشش بھی کی۔ تو ناظرین، کیا آپ لاڈلی ڈرامہ کو مس کرنے والے ہیں یا نہیں، اور ریویو آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی تمام اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔